اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، تاکہ یہ جو 5-6 دن سے کھلے آسمان کے نیچے منفی درجہ حرارت میں، سنا ہے رات کو یہاں پر -8 ہو جاتا ہے، اس میں اگر یہ اپنی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے، یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی چیز دے دو، وہ صرف آپ سے یہ کہہ رہے کہ آؤ ہم سے بات کرو، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں۔ تو آپ کی ایگو آپ کی ان لاشوں سے بڑی ہو گئی ہے۔ میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانے ہوں آپ سے، یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے، اور اگر آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر آئیں، تنقید سن لیں تھوڑی دیر، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ ان کا درد بانٹیں، آپ ان کا دکھ بانٹیں۔ اور انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پیچھے اسٹیج پر کہ 100 دن بھی بیٹھنا پڑے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے۔ خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہے، جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کی بے حسی پر افسوس ہے، سب افسوس ہے۔ میں ایک دفعہ پھر، مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں، کیونکہ میری جماعت میں اس وقت اقتدار میں ہے، نہ شاید میں اس وقت آپ کے لیے سوائے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتی ہوں، لیکن ہاں کیونکہ میں ایک ماں ہوں، بیٹی ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، ایک بہن ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، اور میں عمران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایک باپ بھی ہیں، والد ہیں، بہنوں کے بھائی بھی ہیں، اور آپ کی فیملی بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ذرا اس احساس کو، ان کی تکلیف کو اپنے اوپر طاری کرنے کا ذرا تھوڑی سی کوشش کرے تاکہ آپ کو احساس ہو ان کی تکلیف کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ میں آپ کے حوصلے اور صبر کو سلام کرتی ہوں کہ 2-2.5 ہزار شہداء کی قربانی کے باوجود آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ وہ قوم ہیں جس میں آپ وہ برادری ہیں، آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کی مٹی سے وفا کی ہے، اس ملک کی دھرتی کو اپنی ماں سمجھا ہے، اور آپ کے پروفیشنلز نے، آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی میں آپ نے محنت کی ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرہم رکھے، اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خواتین ہیں، میں ان کے پاس جا کے تعزیت کرنا چاہتی ہوں، تو کوئی حضرت اگر مجھے وہاں پر پلیز لے جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری دلی دعائیں، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکے گا، میرا آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کی بہن ہوں میں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ضرور کر لوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
تھینک یو وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل نون مریم نواز جو یہاں پہ آئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن کی طرف سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہمارے شہداء کے ساتھ. یہ صلوات بخائم بر محمد وآل محمد بلندر صلوات.